تبارك وتعالى أيضا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں شب برات کی حقیقت اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے شعبان کے فضائل، خاص طور پر ماہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل رہا، وہ تفصیل سے ہم نے سماعت فرمایا۔ اسی عنوان کی دوسری کڑی 15ویں شعبان یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ کو خاص طور پر مسلمانوں کا ایک طبقہ عبادت سمجھ کر، سنت سمجھ کر، دین سمجھ کر شب برات کے نام سے رات بھر جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں مخصوص طریقے کی، اور صبح سویرے قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ کتاب و سنت میں اس کا کیا حکم ہے، آج کے خطبے میں ہم سماعت فرمائیں گے، اسی لیے بغور سماعت فرمائیں تاکہ دوسروں کو سمجھانے میں سہولت ہو سکے۔ معزز سامعین، عام طور پر شب برات میں جاگنے کے سلسلے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہے، قرآن کی جو آیتیں پیش کی جاتی ہے، اس کا مفہوم بالکل الگ ہے، اور جو احادیث جاگنے کے سلسلے میں، عبادتوں کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، وہ حدیثیں محدثین کی نظر میں، فقہا کی نظر میں قابل عمل نہیں ہے۔ وہ حدیثیں یا تو بالکل ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ ضعیف حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں کہ جس میں حدیث کا جو سلسلہ ہوتا سند کا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی سنے، فلاں صحابی سے فلاں صحابی سنے، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، ایک سلسلہ رہتا۔ اس کے بعد امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ ان احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیے اسی سلسلے سند کے ساتھ۔ تو علم حدیث میں سلسلے سند بہت اہم ہے۔ اگر حدیث بیان کرنے والے بالکل گناہگار ہے، جھوٹے ہیں، بدعتی ہے، محدثین ایسے لوگوں سے احادیث نہیں لیا کرتے تھے، اور جو جھوٹ جس کا بالکل واضح ہو، جھوٹ بولنے کے جو عادی ہے، اگر راویوں میں، حدیث بیان کرنے والوں میں کوئی اگر ایسا شخص آ جائے تو حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی کو اگر بھولنے کی بیماری ہو، کسی کو اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہو، ایسوں سے بھی محدثین احادیث نہیں لیا کرتے تھے اور ایسی حدیثیں قابل عمل نہیں سمجھا کرتے تھے۔ ایک فتنہ ایسا پیدا ہوا کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے نظریوں کے لیے احادیث کو گھڑ کر، فضائل کی احادیث کو گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے، جو بالکل بے بنیاد بات ہوتی تھی۔ اپنی طرف سے کوئی جملہ بنا کر یہ کہہ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا۔
آج ہمارے معاشرے میں جو مسلمانوں میں اتنے نظریے، اتنے مسالک پائے جاتے ہیں، ان کے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر عمل کرنا، ہر حدیث پر عمل کر لینا، اور لوگوں کا ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو علم حدیث کا جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ضعیف موضوع کیا ہے۔ حدیث ختم، عمل کر لینا۔ اب ضعیف موضوع سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور بعض لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ ضعیف یعنی بوڑھے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لوگ یہ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے، اپنے نظریے کو حق ثابت کرنے کے لیے، کہ اگر گھر میں باپ کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، یا ماں بوڑھی ہو گئی، تو کیا اس کو چھوڑ دیتے، نکال کے پھینک دیتے؟ تو یعنی وہ دلیل حدیث میں فٹ کرتے، اس لیے کوئی ضعیف ہوتی نہیں۔ یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ بڑی بڑی محدثین نے کتابیں لکھی حدیث کی تخریج کے سلسلے میں، کیونکہ آج کا جو جمعہ ہے اس کے اندر کئی اصطلاحی الفاظ، کئی علمی باتیں آئیں گی۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، اس لیے اگر ہم غور سے سنیں گے، 15-20 منٹ کا ٹائم رہتا، اگر توجہ سے سنیں گے تو ہم سمجھ کر دوسروں کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے معاشرے میں اتنے سارے خرافات، بدعات جو نظر آتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے شب برات جو 15ویں شعبان کو لوگ جاگتے ہیں، جاگنے کی رات سمجھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اس کے دلائل کیا پیش کرتے ہیں؟ سب سے پہلی جو دلیل ہے اس سلسلے میں جو پیش کی جاتی، سورہ دخان کی شروع کی آیت حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے، جبکہ لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اعظام کے مطابق لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ شب قدر میں ہوا، اور شب قدر رمضان کے آخری دہے میں آتی ہے، آخری دہے کی تاخراتوں میں، یہ ہے شب قدر۔ تو یہاں پر جو لیلہ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ جو کہا گیا، یقیناً اس سے مراد شب قدر ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، کیونکہ شب برات میں قرآن مجید نازل نہیں ہوا، اور شب برات رمضان میں نہیں آتی ہے، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر رب العالمین کے حکم سے کئی حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں، عمر، رزق وغیرہ، سال بھر کے جو کام کیے جاتے ہیں، تقدیریں وغیرہ لکھی جاتی ہے، تو کئی رب العالمین کی جانب سے اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلوں کی جو رات ہے وہ رات شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ اب اس کی جو دلائل ہے، دیکھیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کی بڑی معتبر کتاب ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے، فرماتے ہیں لیلہ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور قرآن مجید کا جو نزول ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی طریقے سے فتح القدیر، یہ بھی تفسیر کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ شب قدر کے 4 نام ہیں،
لیلۃ مبارکہ، لیلۃ البراءہ، اقرار نامے کی رات، قدر والی رات۔ اور علامہ نصفی اپنی تفسیر میں لیلۃ مبارکہ سے مراد کہتے ہیں جمہور نے شب قدر لیا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں زاد المسیر میں کہا کہ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال پائے جاتے ہیں لیلۃ المبارکہ سے۔ بعض لوگ یعنی بالکل شاذ کم علماء نے کہا کہ شب برات نصف شعبان، 15ویں شعبان، لیکن اکثر علماء اس سے مراد شب قدر لیے ہیں۔ تو ان تمام اور اس کے علاوہ کئی تفسیر کی جو کتابیں، آپ کوئی بھی کتاب تفسیر کی اٹھائیے، سورہ دخان کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان آیتوں کی تفسیر پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر جو رمضان کے آخری دہے میں آتی ہے۔ اسی میں کئی فیصلے کیے جاتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یا قرآن مجید کے نزول کی بابرکت رات ہے، مغفرت کی رات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ہو گئی لیلۃ المبارکہ کے سلسلے میں تفصیل جو لوگ دلیل دیتے ہیں قرآن کی آیت سے۔ اسی طریقے سے کئی ایسی من گھڑت موضوع، گھڑی ہوئی کمزور روایتیں پیش کی جاتی ہے شب برات میں جاگنے کے سلسلے میں، جس کو محدثین نے ضعیف کہا، جو قابل عمل نہیں۔ ان تمام کئیوں روایتوں کو اگر جمع کریں گے تو اس میں ایک یا دو ایسی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں محدثین نے صحیح قرار دیا۔ خاص طور پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ، جو بہت تحقیق کے بعد اپنی کتابیں لکھے، ضعیف حدیثوں کو الگ کیا، صحیح احادیث کو الگ کیا، سلسلۃ الضعیفہ، سلسلۃ الصحیحہ، یعنی ایسی روایتیں جو قابل عمل نہیں، ایسی روایتیں جو قابل عمل ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق ایک طبرانی اور ابن ماجہ، یہ دو حدیث کی کتابیں ہیں، اس کے اندر ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے سلسلے میں فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کو اپنے بندوں پر، یعنی 15ویں شعبان جب شروع ہوتی ہے اس موقع پر اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ تمام کو بخش دیتے ہیں، بخشش کا اعلان کرتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ دو قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک مشرک جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، ساتھ میں دوسرے بھی ہیں، عبادتوں کا لائق ایک اللہ ہے، دوسروں کے لیے بھی عبادتیں کی جا سکتی ہیں، جن کے یہ عقیدے ہیں قربانی، نذر و نیاز، ذبیح ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے جو مقرب اولیاء ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر سکے، ان اعتقادات کے ساتھ جو نیاز کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ایسے عقیدوں کے ساتھ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفاد، دنیاوی چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے، دنیاوی چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپس میں بغض و عناد، نفرتیں کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے یا اپنے لوگوں سے، جن کے دل پاک و صاف نہیں ہیں، ایسے دو قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا اللہ رب العالمین، باقی تمام لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے اس سلسلے میں، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعو، کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتے ہیں اور
تمام مومنوں کو بخش دیتے ہیں، کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور جو بغض و عناد رکھنے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دلوں میں نفرتیں بھر کر زندگی گزارتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کے سلسلے میں جن کے دل میں معافی کا جذبہ نہیں ہے، ایسے بغض و عناد رکھنے والوں کو مہلت دی جاتی ہے کہ جب تک ان کا دل ایک دوسرے کے سلسلے میں پاک و صاف نہ ہو جائے، انہیں مہلت دے دو۔ اگر دل پاک و صاف ہو گیا، معاف کر دیے، دل صاف کر لیے، درگدر سے کام لیے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس روایت کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ اور کئی اور روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ 15ویں یعنی شعبان کی 15 تاریخ، 15ویں رات، اس سلسلے میں عبادتیں کرنے کے سلسلے میں ایک اور بڑی مشہور روایت ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو نازل ہوتے ہیں دنیا پر، آسمانی دنیا پر، جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنی کلب، قبیلے کلب کے جو بکریوں کے ریوڑ ہے، ان کے جو بال ہے، ان کے بال کے برابر لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اللہ رب العالمین اس رات بخشش کر دیتے ہیں، اس رات معاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت جامع ترمذی کی ہے۔ اس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، رات میں اچانک بقیع قبرستان کو چلے جاتے ہیں مغفرت کے لیے رب کے حکم پر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رات میں نازل ہوتے ہیں، لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں، کافروں کو نہیں بخشش ہوتی کافروں کی۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف کہا، اس روایت کو ضعیف کہا۔ تو ایسی ہزاروں روایتیں ہیں جو رات میں جاگنے کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین نے کبھی شعبان کی 15ویں رات کو جاگنے کا حکم نہیں دیا، نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ان راتوں میں عبادتوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث پر عمل کرنے کے لیے احادیث کی صحیح ہونا ضروری ہے، اور صحابہ کا ان احادیث پر کس طریقے سے عمل رہا، اس پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بخشش کی رات، یہ تو اللہ رب العالمین ہر رات میں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنی فضیلت ہے 15ویں شعبان کی، تو پھر اس کو رات میں جاگ کر عبادت کر کے گزارنا چاہیے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اتنی فضیلت ہے اس کی تو رات میں جاگ کر عبادت کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری بخشش کرتے ہیں۔ یہ بخشش ہر رات فجر کے موقع پر اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کوئی ہے رزق کا طلبگار میں اسے رزق دوں، کوئی ہے بیمار جو میں اسے شفا دوں، کوئی ہے پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کروں، کوئی ہے مغفرت کا طلبگار میں اس کو بخش دوں۔ فجر تک اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ ہر رات کے بارے میں ہے۔ جب بخشش چاہتے ہیں اٹھیے، رات میں تہجد پڑھیے، اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھیے، فجر کی پابندی کیجئے، اللہ رب العالمین سے رزق طلب کیجئے، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور بہت ساری حدیثیں تھیں۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات جو 15ویں شعبان کو لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں، صحیح احادیث سے ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور جو دوسرے دن ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جو فجر کے موقع پر قبروں کی زیارت کی جاتی ہے اس کا بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔
زیارت قبور ہمیشہ کرنا چاہیے، کوئی خاص دن کوئی خاص وقت اس کے لیے مقرر نہیں۔ اور جو قبروں کو صاف صفائی کی جاتی ہے اور پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، ان کا بھی ہمیں احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ رب العالمین کی جانب سے غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک ٹہنی قبر پر رکھ دیے۔ ایسی ایک روایت ملتی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے قبروں پر اس طریقے کے پھول وغیرہ نہیں چڑھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو صحیح احادیث پر عمل کرنے والا بنا اور دوسروں تک صحیح احادیث کو پہنچانے والا بنا۔ الہ العالمین بدعات و خرافات سے ہماری اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین صحیح دین ہمیں سکھلا، عقید توحید سے ہمارے دل کو منور کر دے، عقید توحید لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ معاشرے میں جو خرافات پھیلے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے، کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر سے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، قبر کے عذابات سے، آخرت کے عذابات سے، جہنم کے عذابات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، جو بے روزگار ہے انہیں بہترین روزگار سے لگا دے۔ اے اللہ جو پریشانیوں کا شکار ہے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔